اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حر بن یزید رضی اللہ تعالی۔ اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حر کی۔ جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے، اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ، بازاری سے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے، بازاری لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، بٹن کھولے ہوئے ہیں، تماشا بنا دیا۔ سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، وہ سٹیج پہ یہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، بھاگ کے ادھر جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے، ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ دین مہذب ہے، تہذیب والا ہے، دلائل رکھتا ہے، دین وقار رکھتا ہے، ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے، اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے، تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی، نہ پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا، نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جہاں ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو ایک بار میں۔ حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے، مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری۔ سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستاں سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستاں سن کے دلوں سے، یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا، وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے، کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے
बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हज़रत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज़्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को अली अकबर नाम है। जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ कि जालिम आदमी हुक्मरान है यार, ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने